سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محبوب اور انتہائی وحدہ لا شریک کی حیثیت میں بے نظیر و بے مثل ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین، ربیع الاول کی یہ گھڑیاں جاری و ساری ہیں، اور کتنا لطف آتا ہے سرکار کا ذکر کرنے میں۔ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو چنیدہ شخصیت کے لیے، چنیدہ اصحاب والی شخصیت کے لیے، چنیدہ خاندان والی شخصیت کے لیے، چنیدہ فرشتے والی شخصیت کے لیے، یقیناً آج بھی علماء، نعت خواں، ثنا خواں، یہاں تک کہ ناظرین و سامعین چنیدہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ ذکر انہی تک پہنچتا ہے کہ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جو محبت اور لطافت رکھتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے سے تشریف فرمائے مہمانوں میں سب سے پہلے جناب علامہ حافظ سجاد علی ظہروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو، بہت ہی پیارے عمدگی کا خاصہ رکھتے ہیں، مفتی وسیم بندگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آمد رسول مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا ہمیں ہمیشہ اس نعمت کا شاکر رکھے، اور ان لوگوں میں رکھے کہ جنہوں نے شکر کو اپنی ذات اور اپنے عمل میں تبدیل کیا ہے۔ رب تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں حبیب کبریا کے توسل سے، وسیلے سے، اور یقیناً یہی چیز ہے دنیا اور آخرت میں جو ہمارے کام آتی ہے۔ ہم جب قبر میں لے جائیں گے، یعنی قبر میں جانے کے بعد جو سوالات ہیں، ان کا منبع اور مصدر یہ ہے کہ کیا خیال ہے اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کے دیدار کے لیے پوری زندگی تڑپے ہیں، خواہش کی ہیں کہ ان گناہگار آنکھوں سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال مبارک دیکھ سکیں۔ اور یہ خوش قسمتی والا موقع ہوگا کہ جب قبر میں ہمارے سامنے وہ شخصیت یا کسی بھی طرح سے ان کا جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جو جھلک کے، پلک کے اور جذبے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہیں ہم تو ان کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ہمارا عقیدہ تو ان کے ساتھ منسلک ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ عرف آخر ہے، انہی کی حدیث ہمارے لیے سچ سے زیادہ معتبر ہے، انہی کا عمل ہمارے لیے کردار بناتا ہے، ان کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، نہ ہمارا دین کچھ ہے، نہ ہمارا عمل کچھ ہے۔ میں پروگرام میں جو تشنگی محسوس کر رہا ہوں اس کو میں اپنی اس خاص سوالی کیفیت سے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی وسیم بندگی سے آغاز کروں۔ مفتی صاحب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور پھر 40 سالہ وہ کردار جس کو صداقت اور امانت کا منبع کہا جاتا ہے، مصدر کہا جاتا ہے، یہ میں صرف گمان کر رہا ہوں کہ 40 سال بعد اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، مگر اس سے پہلے آپ کا کردار اعلان کر چکا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور محبوب ترین ہیں اور کامل شخصیت ہیں۔ اس کردار سازی میں کس کا کردار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ اویس ربانی صاحب۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ خود خدائے بزرگوار نے فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے اندر، آپ کی ذات کے اندر وہ تمام چیزیں ودیت فرما دی تھی جو کسی بھی انسان کو خوشنما بنا دیتی ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ سو یہ اعلان نبوت کے بعد کا دورانیہ نہیں ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا دورانیہ اس کو بھی شامل ہے، بلکہ وہ جو 40 سال ہیں اس کے اندر بیشتر واقعات ایسے ملتے ہیں جو کہ اکثر سیرت نگاروں نے لکھے اور بیان بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا یا بعد میں تھا۔ تصور یہ چلتا ہے کہ شاید اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی اور کردار ہے اس میں اور پہلے میں فرق ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کی سیرت کو ایک آئینے کی طرح بنایا، خوشنما بنایا، بہترین اخلاق والی بنایا، اس کے اندر انسانیت اور ہمدردی کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہے ہوئے کلمات کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور وہ جو پوری ایک کیفیت تھی
اس میں جو کلمات آپ نے ادا فرمائے تھے وہ اس 40 سالہ زندگی کو جو ہے نا پیش کر رہے ہیں، اس کا مظہر ہیں کہ آپ نے کہا آپ تو غریبوں کے ہم نوا ہیں، آپ تو ہمدرد ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا دور چل رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے والدین کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ غلامی کی زندگی کو ترجیح دی، یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد کوئی کردار میں تبدیلی نہیں آئی، اعلان نبوت کے بعد تو صرف لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا۔ آپ کی زندگی، عمل، اخلاقیات اور انسانیت وہ 40 سال پہلے بھی وہی تھے اور بعد میں بھی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء اعلان نبوت فرماتے تھے تو لوگ ان سے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کرتے تھے اور وہ خود بھی پیش کرتے تھے جس سے لوگوں کو یقین دہانی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کوئی معجزہ نہیں پیش فرمایا، آپ نے کسی معجزے کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گے، لیکن آپ نے اپنی 40 سالہ کردار کو ہی بطور معجزہ پیش کر دیا۔ فرمایا کہ میری جو 40 سالہ زندگی ہے وہ تمہارے درمیان جو رہ کر گزری ہے وہ خود میری نبوت پر دلیل ہے۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کہا کہ جب اعلان فرمایا تو آپ نے اس سے پہلے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ خود دیکھ کیوں نہیں لیتے ہو کہ کیا پتا اس میں سچائی نہ ہو، کوئی دشمن آ بھی رہا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں، آپ نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ صادق اور امین ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو ابھی تک تو آپ نے نہیں کہا تھا میں نبی ہوں، پھر آپ نے اس 40 سالہ کردار کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ تمہارے سامنے ہے تو میری بات کی تصدیق کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ وہ پھر ہر ایک کی اپنی قسمت، کس نے فوراً قبول کیا یا نہ کیا۔ اچھا 40 سالہ اس دور کے اندر نبی علیہ السلام کے ایسے واقعات موجود ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام سے میرا کسی چیز پر لین دین ہوا، کچھ خرید و فروخت کے معاملات تھے، تو میں نے کوئی چیز آپ کو بیچی لیکن اس میں کچھ کمی تھی، میں نے عرض کی کہ میں یہ بقیہ چیز لے کر آتا ہوں، آپ انتظار فرمائیں۔ وہ چلے گئے، نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لے کر آئیں گے، لیکن وہ بھول گئے اور 3 دن تک لگاتار آقا علیہ السلام وہاں انتظار فرماتے رہے۔ اب جب 3 دن بعد ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام وہی موجود ہیں، اور آپ نے کہا کہ نوجوان تم نے ہمیں تھکا دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کا کردار اتنا سچا تھا کہ 3 دن تک انتظار تو کیا لیکن وعدہ خلافی نہ کی۔ اب جب اس طرح کا کردار ان کے ذہنوں میں پیوست ہو چکا اور انہیں معلوم ہو چکا کہ ان کی سیرت اتنی پاک، صاف، شفاف آئینے کی طرح ہے، اور پھر خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لعمرکا، اے پیارے محبوب تیری زندگی کی قسم، پروردگار عالم خود اس سیرت کی قسم اٹھاتا ہے کیونکہ اس کردار کو بنانے والا خود رب تھا۔ اسی لیے اب مسلمانوں سے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہی سیرت اور کردار تمہارے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، رول ماڈل ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلو گے تو بہترین انسان بن جاؤ گے۔ بڑی خوبصورت، اس کو سامنے رکھ کے چلو گے تو بہترین انسان بن جاؤ گے۔ حافظ سجاد علی سرائی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرائی صاحب یہ جو خاص در یتیمی کا اعزاز آپ کو حاصل ہے، حضور والا کے لیے یہ ترتیب مشیت الہی نے کیوں رکھی ہے؟ یعنی آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد کا انتقال اور اس کے بعد پھر چند ہی ماہ بعد یا چند مختصر سے عرصے میں آپ کی والدہ کا آپ سے جدا ہو جانا، پھر جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب تک آنا، اور پھر اسی طرح زندگی میں یہ بھی دیکھا جائے کہ بھائیوں کا نہ ہونا، یعنی سگے بھائی نہ ہونا، سگی بہن نہ ہونا، تنہائی میں رہ کے، خلوت میں رہ کے بھی پاکیزگی کی یہ انتہا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں، بیٹے یا بیٹیاں، یہ والد کے محکوم ہوتے ہیں اور بچوں پر والد کی جو ہے اطاعت واجب ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے یہ فرما کر بھیجا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثریت انسانیت نہیں جانتی اس بات کو۔
تو اگر رسول خدا کے والد محترم ہوتے تو ان کی اطاعت ان پر واجب ہوتی۔ واہ واہ واہ، تو اس وجہ سے جو ہے خداوند متعال نے پہلے ان کو بلا لیا تاکہ دنیا میں کبھی بھی جو ہے یہ سوال نہ اٹھے کہ رسول خدا خود بھی کبھی کسی کی اطاعت و فرما برداری میں رہے ہیں، واہ واہ، بلکہ جو ان کے چچا تھے یا ان کے جو دادا تھے وہ ان کو اللہ رب العالمین نے ان کی جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ذمہ داری سونپی، لیکن انہوں نے جس طرح سے رسول خدا کی پرورش کی انہوں نے کبھی بھی رسول خدا پر حکم نہیں چلایا بلکہ ان کی اطاعت و فرما برداری میں جو ہے انہوں نے جی زندگی گزاری۔ آپ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ یسلم تسلیمہ، فرمان رسول خدا کے آگے جس طرح وہ تسلیم ہوا کرتے تھے کوئی بھی تسلیم نہیں ہوتا واہ تھا، واہ، جیسے رسول خدا فرمائے ویسے وہ کرتے تھے۔ ایسے حضرت عباس فرماتے ہیں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا عمر میں بڑا ہوں، رتبے میں یہ بڑے ہیں۔ یہ بڑے تو آپ دیکھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو وہاں پر رہ رہے ہیں، جب اعلان نبوت کیا ہے تو یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْكَىٰ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس کا سونے کا محل نہیں ہے، سونے کا محل نہیں ہے۔ اس کے گھر کے نیچے سے نہریں نہیں بہہ رہی ہیں۔ تو خداوند متعال نے رسول خدا کو اسی یعنی یہ فرما کر بھیجا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس میری دلیل آئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ برہان سے مراد خود ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کی دلیل ہیں۔ اب اگر رسول خدا کو اللہ مال و دولت دیتا اور ان کے لیے جو ہے سونے کے محلات ہوتے یا ان کے گھر کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوتی یا ان کے انگور کے باغات ہوتے، پھر لوگ اگر انہیں مانتے تو وہ عشق اور محبت نہ ہوتی۔ یہ تو آئے ہیں شاید مال و دولت کی وجہ سے۔ خداوند متعال چاہتا ہے میرے حبیب سے مخلص عشق کرو بغیر کسی لالچ کے۔ واہ واہ، اور خداوند متعال نے جو رسول خدا کو بھیجا ہے تو یہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، یعنی لوگوں کو میری سبیل کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، سبحان اللہ، دانائی کے ساتھ۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اکثر جو ہے وہ یہ دلیل بھی بن جاتی ہے کبھی کہ بھئی وہ آپ جو ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا اس طرح سے، تو اللہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ ہم سے خود کہہ دیتا مجھے ایک مانو، گناہ نہ کرو، یہ اچھے اعمال انجام دو، جو اتنی اللہ یہ چاہتا ہے مجھ اللہ کو بھی مانو تو محمد کے کہنے سے مانو، بے شک، سبحان اللہ، سبحان یعنی رسول خدا کی ذات جو ہے وہ کہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی سبیل کی طرف بلائیں گے تو آپ نے آنا ہے، رسول خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ رسول جو ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اسی کی فرما برداری اور اطاعت میں تم سب کچھ ہو، یعنی اللہ کو طاعت معروفہ سورہ نور کے اندر فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ فرما برداری درکار ہے۔ طاقت کے زور پر، واہ، مال کے زور پر اللہ اپنے رسول کو منوانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ رسول وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ہم سے کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے ہم یقین کریں نا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، فرشتہ نازل نہیں ہوگا، ماننا ہے تو اسی محمد کے کہنے پر ماننا ہے، سبحان اللہ، فرشتہ کیوں آ کر کہے گا؟ یعنی تمام تر جو بھی خداوند متعال کی طرف سے یعنی ہدایت ہے، جس طرح سے دین پہنچنا ہے، جو کچھ ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، صلی اللہ، یعنی تمام کا تمام جو دین و محور ہے، سب کچھ جو ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی ہے یا اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے ہمارے لیے یعنی معاشر کا جو بھی معاملہ ہے وہ سب کا سب جو ہے رسول خدا بے شک ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے اور یہی خزانہ ہے، اسی کو ہم خزانہ مانتے ہیں۔ مگر یہ نقطہ کتنا مطمئن کرنے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کروایا، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے کنت کنز مخفیہ، اللہ رب العزت کا تعارف ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، جو آپ فرما دیں وہی حق ہے، اور اسی کو ہم تواتر کے ساتھ مذکور رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ جی خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو، ربیع الاول کی بہاریں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہر گھر میں ایک سجاوٹ ہے اور خوبصورت ترین سجاوٹ ہے آپ کے اعمال اور آپ کی سیرت کی سجاوٹ۔ یقیناً یہی وہ سجاوٹ ہے کہ جو بعثت کا خوبصورت مقصد بھی ہے، آپ کا اخلاق تعمیل ہو،
مکمل ہو اور ساتھ ساتھ آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ خوش ہوں، مطمئن ہوں، یا پھر آپ سے ان کو کوئی زحمت نہ ہو رہی ہو، کوئی زر کوئی ایذا نہ پہنچ رہا ہو. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو سجاوٹ کا حصہ ہیں. فقط گھر نہیں سجانا، یعنی گھر سجانا اچھا ہے، احسن ہے، مگر اعمال اور کردار کو بھی ویسے ہی سجانا ہے، گفتار کو بھی ویسے ہی سجانا ہے، اور اپنے احکامات جو آپ پہ فرائض کی صورت میں نافذ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے کردار میں، اپنے اعمال نامے میں ویسے ہی سجانا ہے. اور یقیناً کوئی بھی دیکھ کے آپ کو کہے کہ یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی مکی آقا کا ماننے والا ہے، تو پھر آپ کو بھی خوشی ہوگی. اور میں یہ سوچ کے اس لطافت میں گم ہو جاتا ہوں کہ جب ان اچھے اعمال کے ساتھ جو خدا چاہے ہمیں نصیب ہو جائیں ہم آقا کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی، خوش بختی ہوگی. پروگرام کا اختتامی لمحہ ہے، میں علامہ صاحب سے سوال پوچھوں گا، اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا. علامہ صاحب، شجاعت ایک خوبصورت پہلو ہے. دیگر انبیاء میں ہم شجاعت کے واقعات اور قصائص سنتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رحمت للعالمین تو ہم گفتگو کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ شجاعت کا پہلو آپ میں کس حد تک نمایاں ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. سید زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو جتنے بھی معجزات دیے، تمام کے تمام انبیاء کو جو بھی معجزات ملے وہ تمام کے تمام اللہ نے میرے بابا محمد کے دست میں رکھ دی، ہاتھ پر رکھ دی. سبحان اللہ. تو جہاں تک شجاعت کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر میرے پاس جملہ نہیں ہے کہ میں جملہ کہوں، کہ ان کی شجاعت کا مظہر جو ہے وہ جو جن میں سے وہ ہیں جو رسول خدا نے فرمایا یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی جسم کا جسمی، یہ سارے کے سارے تمام مظہر آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی لڑتا نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وہ اگر تلوار چلاتے اپنے ہاتھ سے تو یہ سوال بن جاتا دنیا میں کہ محمد مصطفیٰ آئے تھے جنہوں نے اپنی تلوار سے لوگوں کو قتل کیا. تو محمد مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ یہ کافر بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ اے محمد تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے، تم اللہ کے رسول، ہم نہیں مانتے. اب تم اللہ سے کہو کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرے. تو خداوند متعال نے جواب دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ہرگز ان کو عذاب نہیں کروں گا جب تک اے محمد تم ان کے بیچ میں موجود ہو، ان کے درمیان میں موجود ہو. یعنی وہ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں عذاب کرو، لیکن وجود مقدس سے رسول خدا اس قدر بابرکت ہے کہ ان کافروں کو عذاب نہیں ہو رہا، اور مہلت دی جا رہی ہے کہ جو ہے تمہارے پاس عالمین کی ایک رحمت آئی ہے، اور تم ان کے جو بھی دلائل ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان کی بات مانو. تم عذاب بھی مانگ رہے ہو کیونکہ یہ تمہارے اندر موجود ہیں، تو ان کے وجود کی وجہ سے، یعنی ان کفار کے لیے بھی اگر کوئی پناہ تھی تو وہ خود رسول خدا تھے جو رسول خدا کا انکار کر رہے ہیں. تو شجاعت کا جو پہلو ہے وہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں رسول خدا کی، تو وہ آپ کو امیر المومنین میں وہ مظہر نظر آئے گا. کیونکہ رسول خدا کا جو ہاتھ جو ہے وہ آیا ہے، یعنی رسول خدا کل کے کل عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو وہ یہ ناممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے تلوار چلائیں. بہت خوب. اور دیگر مواقع کے اوپر، جنگوں میں، غزوات میں دیکھا گیا کہ آپ نے کلمات رجز پڑھے، آپ نے بتایا کہ میں وہ نبی ہوں کہ جس کو یقیناً حقیقت اور سچ کے اوپر مبنی شجاع ہے، بہادر خانوادے کا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود محاذ کے اوپر بھی آگے آگے رہنا، چیزوں میں خود سے دلچسپی لینا، یہ آپ کا خاصہ ہے. مفتی صاحب، آخری جملہ ہے اور ظاہر آخری منٹ بھی ہمارے پاس ہے. رسالت مآب کی شجاعت والے پہلو پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہ یہ خانوادہ بھی ایک حسین ترین شجاع بہادروں کا خانوادہ تھا، آپ نے کس احسن طریقے سے ذمہ داری نبھائی ہے؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک ظاہری پہلو ہے جو ہم انسانوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، مثلا ہم کسی جنگ کے موقع پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ جب دشمن نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا لشکر پسپا ہونے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا، تو اس وقت اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس گھمسان کی جنگ میں سب سے آگے نبی علیہ السلام نظر آئے، اور آپ اپنے اصحاب کو آواز دینے لگے اور لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ نبی علیہ السلام وہاں آگے موجود ہیں، تو پھر وہ لشکر بھی پلٹ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھنے لگا.
مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، لیکن وہ مدینہ شہر سے باہر ایک بستی کی جانب سے آئی۔ پورے مدینے کے رہنے والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، تو لوگ خوف زدہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اس تلاش میں کہ ہم دیکھیں اچانک کیا ہوا ہے۔ جب وہ مدینے سے باہر کی طرف جانے لگے تو آگے سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں، اس کی پیٹھ بالکل ننگی ہے اور آپ تلوار ڈالے ہوئے ہیں گلے کے اندر اور واپس تشریف لا رہے ہیں، اور آپ آ کر اصحاب رسول سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھ کر آ چکا ہوں، یعنی تنے تنہا آپ چلے گئے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر کس قدر شجاع اور بہادری کو رکھا اور قوت اور طاقت کو رکھا تھا، اس کا اندازہ ایک بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، ایک مثال دی کہ اگر بالفرض اس قرآن کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی لرزنے لگتے، کانپنے لگتے، لیکن 23 سال تک قلب رسول اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ منظر بھی سامنے رکھ لیں کہ جب اس خواہش کا اظہار ہوا کہ پروردگار عالم بلا حجاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ ایک تجلی گرائی ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کہاں بلا کر فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، یہ بھی آپ کی شجاعت اور بہادری ہے۔ اور انسان کو جینے کے لیے سانسیں چاہیے ہوتی ہیں۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کے دل کا کوئی مسئلہ ہے، آپریشن کرتے ہیں، اگر اس کا دل نکال دیا جائے تو وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، قلب اطہر کو نکال دیا گیا، آپ پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی سانسیں لے رہے ہیں، آپ کو جینے کے لیے قلب کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ آپ تو خود کائنات کی روح ہیں، کائنات میں جان آپ کی وجود مبارک سے ہے۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی کو، شکریہ کہنا چاہتا ہوں علامہ حافظ صاحب کو، شکریہ کہنا چاہتا ہوں سید ریحان کو، اور میں آپ سے اجازت طلبگار ہوں، محمد اویس ربانی کو، محبوب کو اور پوری ٹیم کو اجازت دیں گے۔ ربیع الاول کی بہاریں دوبارہ سے لوٹ کر آئیں گی، ہم دوبارہ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ اللہ کی امان میں۔